ہیڈ لائنز کے بعد بلیٹن کا آغاز کریں گے، اہم خبر شامل کریں گے۔ سپریم کورٹ میں عام شہریوں کے ملٹری ٹرائل کے کیس پر سماعت جاری۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ ابھی تک ایک سیٹ بیک سے باہر نہیں نکل رہے ہیں کہ اس سے قبل سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ بھی ٹوٹ گیا۔ وفاقی حکومت کے اعتراض کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے کہا ہے کہ کبھی کہا جاتا ہے بینچ درست نہیں بنایا گیا، آپ ہمیں ہم خیال ججز کا طعنہ دیتے ہیں، اب کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا، ہم نے عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کو سزا نہیں سنائی۔ عدالت کے فیصلوں پر عمل اختلافی ذمہ داری ہے، ہمارے پاس فیصلوں پر عمل کے لیے کوئی چھڑی نہیں، البتہ بہت سے لوگوں کے پاس چھڑی ہے، لیکن ان کی اخلاقی اتھارٹی کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ایک قدم پیچھے ہٹنے کا ہے۔ اس وقت سماعت کا کیا حوال ہے، اس پر مزید بات کریں گے۔ نمائندہ اب تک احمد فواد ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ احمد فواد، آگاہ کیجیے گا تفصیلی طور پر سماعت کے حوال سے۔ جی بالکل، آج صبح 9:30 بجے جب کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو آغاز میں ہی جو اس بینچ کے ایک جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، ان پر اعتراض اٹھایا گیا، جس کی وجہ سے یہ جو بینچ تھا وہ دوسری مرتبہ ٹوٹا۔ آج 11:10 کے اوپر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے اس بینچ کو دوبارہ بنایا گیا اور 6 رکنی جو بینچ ہے وہ اس وقت کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ آج جب کیس کی سماعت کا آغاز اس 6 رکنی بینچ نے کیا تو جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں ان کے وکیل حامد خان، وہ روسٹرم پر آئے اور انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ ان کی جو درخواست ہے ملٹری کورٹ میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف، اس پر ابھی تک جو نمبر ہے دائری نمبر وہ نہیں لگایا گیا، جس پر چیف جسٹس کی جانب سے ان سے یہ کہا گیا کہ اس معاملے پر ہم بعد میں آئیں گے، ابھی ہم ایک سیٹ بیک سے ریکور کر کے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آئینی بحث کے بجائے دیگر حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، جس پر حامد خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میری درخواست میں عدالتوں کو چیلنج کرنے کے علاوہ میری جو استدعا ہے وہ وہی۔ اس معاملے پر چیف جسٹس نے وکیل حامد خان سے مکالمہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ اپنی درخواست میں ترمیم کر لیں، جس کے بعد جو جنید رزاق ہیں ان کے وکیل سلمان اکرم راجہ وہ روسٹرم پر آئے اور انہوں نے اپنے دلائل کا جو آغاز ہے وہ کیا۔ انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا ہی تھا کہ اس بینچ میں موجود جسٹس عائشہ ملک، ان کی جانب سے کچھ سوالات سامنے آئے اور انہوں نے وکیل سے یہ پوچھا کہ اپنے پہلے دن کے سوال پر میں جاؤں گی کہ آرمی ایکٹ کی سیشن 2D کا اطلاق کس پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس منیب اختر کی جانب سے بھی سوال پوچھا گیا کہ کیا افواج کے افسران کا بھی ملٹری کورٹس میں کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا، جس پر وکیل سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا تھا کہ برطانیہ اور امریکہ میں مخصوص حالات میں فوجی افسران کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوتے رہے ہیں۔ اس پر جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ فوجی عدالتوں کے خلاف ہائی کورٹ میں آئینی درخواست کیوں دائر نہیں کی۔ جواب میں وکیل سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا کہ ہائی کورٹ فوجی عدالتوں کی حیثیت کا تعین نہیں کر سکتا، میرے موکل کے بیٹے کا معاملہ ملٹری کورٹس میں ہے۔ اس کے علاوہ ٹرائل صرف آرٹیکل 175 کے تحت تعینات کیا گیا جو جج ہے وہی کر سکتا ہے۔ FPLE کیس کا جب فیصلہ ہوا تب اختیارات کی تقسیم کا اصول واضح نہیں تھا۔ اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ مفروضے پر بات کر رہے ہیں، جب ٹرائل ہوگا تو یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ابھی تو ملٹری کورٹس میں ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا، جب کارروائی کا آغاز ہی نہیں ہوا تو آپ کیوں ٹرائل کے دوران سویلین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ اپنے کیس پر دلائل دیں، ہمارے پاس محدود وقت ہے، کل آخری ورکنگ ڈے ہے، کسی بڑے تنازع میں نہ پڑیں، دلائل کو سادہ رکھیں تاکہ احمد فواد، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے 2 دن کے اندر، کل لاسٹ ورکنگ ڈے ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کل تک ہو پائے گا؟ جی بالکل، دیکھیں ابھی اس کیس میں 3 جو درخواست گزار ہیں ان کے دلائل ابھی باقی ہیں۔ ان میں ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کے جو وکیل ہیں حامد خان، اس کے علاوہ 2 دیگر درخواستیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو وفاقی حکومت ہے ان کو بھی چونکہ اس میں نوٹسز جاری ہوئے تھے، جن میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جو ہیں ان کو منسٹری کے تھرو نوٹس جاری ہوا تھا، تو انہوں نے بھی اس کیس میں ابھی جو آرگومنٹ ہے وہ کرنے ہیں۔ اٹارنی جنرل بھی اس وقت کمرہ عدالت میں ہی موجود ہیں، انہوں نے بھی اس کیس میں جو اپنے دلائل ہیں
وہ دینے ہیں. تو اسی وجہ سے آج چیف جسٹس کی جانب سے بھی وکیل سلمان اکرم راجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ اپنے کیس پر دلائل دیں, ادھر ادھر کی جو باتیں ہیں وہ نہ کریں, کیونکہ کل آخری ورکنگ ڈے ہے اور کل تک اس کیس کا جو فیصلہ ہے یا کوئی انٹرم جو آرڈر ہے وہ دیا جانا ہے. اور اس حوالے سے جو جمعے والے دن کی سماعت تھی اس دن بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے ریمارکس میں یہ کہا گیا تھا کہ منڈے اور ٹیوزڈے 2 دن ہیں, تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ منڈے والے دن تک اس کیس کے حوالے سے کوئی جو ڈیسیجن ہے وہ دے دیں. تو آج جو کیس کی سماعت تھی وہ صبح 9:30 بجے کرنے کا جو مقصد تھا وہ بھی یہی تھا کہ سارا دن ہوگا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج کے دن صرف ایک یہی جو لارجر بینچ ہے وہ موجود ہے اور وہ اس کیس کی جو سماعت ہے وہی صرف کر رہا ہے, دیگر جو بینچز ہیں وہ نہیں بنائے گئے. تو مقصد یہی ہے کہ آج بھی سارا دن اسی کیس کی جو سماعت ہے وہ کی جائے. اور اسی طرح سے جیسے کہ آپ ہمیں صورتحال سے متعلق آگاہ کر رہے ہیں احمد فواد کہ تھوڑا سا معاملہ اس طرح کا ہے کہ کل آخری ورکنگ ڈے ہے, جبکہ بہت سارے درخواست گزار ایسے ہیں جن کے دلائل اب دینا باقی ہیں. تو اگر کل بھی اس حوالے سے یہ سماعت مکمل نہیں ہوتی ہے تو ملٹری کورٹس کے حوالے سے کیا مزید لیگلی آگے پروسیجر ہے اسٹے آرڈر کے حوالے سے بالخصوص؟ دیکھیں اس وقت لگ تو یہی رہا ہے کہ ان کو کل تک مکمل کر لیا جائے گا, کیونکہ عدالت بھی بار بار اس چیز کا ہی عندیہ دے رہی ہے, اور جو وکلاء ہیں ان کی جانب سے بھی جو مین وکلاء تھے جن میں سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ ہیں, اس کے علاوہ اعتزاز احسن جو مین پیٹیشنر ہیں اس میں, ان کے جو وکیل ہیں لطیف کھوسا صاحب, وہ اپنے دلائل آلریڈی کمپلیٹ کر چکے ہیں. آج سلمان اکرم راجہ جو ہیں ان کے آرگومنٹ بڑے امپورٹنٹ لیے جا رہے تھے کہ یہ کیا آرگومنٹ دیتے ہیں, اور پھر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ان کے جو وکیل ہیں وہ آرگومنٹ کریں گے. تو ابھی تک کی پروسیڈنگ سے لگ یہی رہا ہے کہ جو دلائل ہیں ان کو کمپلیٹ کل تک کر لیا جائے گا, اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ کل ٹھیک ہے, لگ یہ رہا ہے کہ یہ تمام تر جو دلائل ہیں یہ کل تک مکمل کر لیں. احمد فواد جو کہ ہمیں تفصیلی طور پر آگاہ کر رہے تھے.